الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ تمام بچے اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ ایک نظم پڑھ رہے تھے مولانا ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی مستقبل کی جھلک۔ لاسٹ لیکچر ہم نے پڑھا، اس کے جو ابتدائی اشعار تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ آج اس لیکچر میں بیٹا اس نظم کے باقی اشعار ہم ڈسکس کریں گے۔ اس نظم کے سارے اشعار کا جو بنیادی پس منظر ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، وہ ایک ہی پس منظر ہے کہ بر صغیر اور دنیا کے جو حالات پہلی جنگ عظیم کے بعد سے لے کر 1935 اور 37 کے درمیانی جو ایرا ہے اس کے اندر جو سیاسی اور حالات رہے ہیں پوری دنیا کے اور بالخصوص بر صغیر کے، اس کی روشنی میں مولانا ظفر علی خان نے ہمیں مستقبل کے بارے میں ایک امید کی ایک کرن دکھائی ہے، ایک پر امید لہجے میں یہ نظم ہمارے سامنے رکھی ہے اور آزادی کی ایک ہمیں بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو دنیا کے اندر یورپ نے جو یہاں قبضہ جمایا ہوا ہے، یہاں دنیا کے لوگوں کو بالخصوص مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تو یہ آزادی کا سورج آنے والے دنوں میں طلوع ہوگا اور دنیا میں آزادی کا جو پرچم ہے وہ بلند ہوگا۔ اور ان کی یہ پیشن گوئی، ان کی یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے کافی حد تک ثابت ہوئیں، اور باقی دنیا میں فلسطین اور باقی علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی لیبیا کے اندر، ترکی کے اندر اور بالخصوص بر صغیر میں جہاں جہاں پر بھی یہ ظلم و ستم کے معاملات انگریزوں نے سازشیں کر کے جو ہیں وہ یہاں پر اپنے پنجے گاڑے، تو مولانا نے یہ امید ہمیں یہاں دی کہ ہم نے ان حالات سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے، تو ہم ایک امید کا پوری نظم کے اندر امید ہے اور وہ واقعات کی طرف اشارہ ہے اور یہ ہوپ دی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہوگا اور پھر یہ سارے حالات جو ہیں آج جو مشکلات میں غلامی کے زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے نکل کر آزادی کی طرف چل پڑیں گے اور ایک روشن مستقبل ہمارا انتظار کر رہا۔ تو آئیے بیٹا اب اسی تصور، اسی کانسیپٹ کے اندر اس نظم کے باقیہ اشعار بھی دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز لاہور کے آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ تمام بچوں کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے بیٹا خوش آمدید، ویلکم۔ اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں بیٹا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حصہ نظم، اور ہماری جو نظم ہے وہ ہے نظم نمبر 5، اور نظم نمبر 5 ہے ہماری مولانا ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی نظم مستقبل کی جھلک۔ یہ نظم کا ایک حصہ بیٹا ہم پڑھ چکے، باقی اشعار آج ہم ڈسکس کریں گے، اس کا یہ دوسرا لیکچر ہے ہمارا۔ مستقبل کی جھلک میں بیٹا جیسے آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ مولانا ظفر علی خان نے، کیونکہ آپ ایک شاعر بھی تھے، ایک صحافی بھی تھے، آپ ایک تحریک پاکستان کے جو ایک حریت پسند رہنما بھی تھے، مجاہد بھی تھے، آزادی کے جو پرچم بلند کرنے والے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آزادی کی تحریک اور قیام پاکستان کے لیے جستجو کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے آپ کا۔ آپ نے اخبار ذمہ دار کے اندر آزادی کی تحریک کو زندہ کیا اور گھر گھر مسلمانوں کی آزادی کا جذبے کو پروان چڑھایا۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی اس نظم کے اندر کہ مولانا نے مستقبل کے جو جھلک پیش کی تھی، جس کے پس منظر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور، پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوتی ہے تو 1919 میں پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوتی ہے، اس دور سے یعنی 18 اور 19 کے درمیان جب یہ ختم ہوتی ہے تو اس دور کا کے دوران جو پوری دنیا کا جو سیاسی منظرنامہ تھا، جو سماجی منظرنامہ تھا پوری دنیا کا بھی اور بالخصوص بر صغیر کا بھی، اور 1935 سے 37 تک کے دوران کا جو دور تھا، یہ وہ دور تھا جہاں پر یہاں کے لوگوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس کے پس منظر میں ہم نے یہ ساری نظم ڈسکس کی اور تاریخی واقعات۔ یہ وہ نظم تھی جو بیٹا ہم نے
ڈسکس کی ہے، اس کے ہم نے 4 شعر پڑھ لیے تھے، اب آگے بقایا اشعار آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ مشکل فاز کے معنی جو ہم ڈسکس کر چکے، یہ وہ شعر تھا جی کہ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی دنیا نہیں، یہ وہ اشعار ہو گئے ہمارے۔ تو دنیا کے اندر آنے والے وقت میں آزادی کی روشنی پھیلے گی، یہ وہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے تھے۔ آخری شعر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا بیٹا یہ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین، بچہ بچہ غیرت الپرسلاں ہو جائے گا، کہ آنے والے وقتوں میں ہر گھر میں ایسے نوجوان پیدا ہوں گے جو محمود غزنوی کی طرح دین کی حفاظت کرنے والے اور الپرسلاں کی طرح مغرب کو شکست دینے والے ہوں گے، اور آزادی کا پرچم بلند کریں گے، دین اسلام کی کو نافذ کریں گے، اور آزادی کی جو سورج ہے وہ طلوع ہوگا پوری دنیا میں بھی، اور بالخصوص بر صغیر میں انگریزوں کے قبضے سے یہاں کے رہنے والے ہندوستانیوں کو، جس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی شامل ہیں، وہ بھی انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، تاہم مسلمان ان کے عطاب کا زیادہ نشانہ بنے، اور اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 بیٹا مولانا ظفر علی خان اس میں کہتے ہیں کہ میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، اہل سخن کہتے ہیں شاعر لکھنے والے، میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں یعنی 100 کی تعداد میں، کئی 100، نقطہ نقطہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا، یعنی آنے والے دنوں میں بے شمار ایسے ادیب لکھنے والے شاعر سامنے آئیں گے جن کی باتیں آزادی کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوں گی، یعنی ان کی لکھے ہوئے اشعار، ان کی لکھی ہوئی نظمیں، ان کی لکھی ہوئی شاعری جو ہے وہ اس کے ایک ایک نقطے کے اندر کون سا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا؟ آزادی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا۔ ظفر علی خان جو ہیں وہ ایک بہت ہی بلند مرتبت شاعر ہیں۔ مولانا ظفر علی خان ایک حریت پسند انسان ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ آزادی کی جد و جہد کے لیے وقف کی۔ آپ کے دل میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک تڑپ تھی، ایک احساس تھا۔ آپ کے کلام میں، آپ کی تحریروں میں ہمیں یہ احساس ملتا ہے ایک درد مند انسان کا۔ آپ نے ہمیشہ کوشش کی، آپ کی کلام کے اندر ہمیں ہمیشہ یہ احساس نظر آیا کہ آپ جو ہیں وہ آزادی کے لیے ہر کاوش کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ کا اخبار جو ذمہ دار تھا اس کے اندر آپ کی جو کچھ بھی آپ نے اس کے گھر گھر جو پیغام پہنچایا ہے اس اخبار کے ذریعے سے، آپ کے والد کی وفات کے بعد یہ اخبار آپ نے چلایا اور اس کو بعد میں لاہور لے آئے، تو یہ اس اخبار کو آپ نے اتنی ترقی دی کہ یہ بر صغیر میں مسلمانوں کا اور پاکستان مسلم لیگ کا نمائندہ اخبار بن گیا۔ اور اس کے اندر آپ کی تحریروں کے اندر جو کچھ بھی آپ لکھتے اس کے اندر ہر چیز کے اندر آزادی کا جو تصور تھا وہ بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس دور کے جو آپ کے ساتھی تھے جو لوگ آزادی کی جد و جہد کے اندر کوششیں کر رہے تھے، کیونکہ آزادی جو ہے وہ ایک قومی کاوش کے نتیجے میں ملا کرتی ہے، اور قوم مختلف افراد سے مل کر بنتی ہے۔ اس میں طالب علم بھی ہیں، اس میں ہمارے لیڈران بھی ہیں، اس میں مزدور بھی ہیں، اس میں ہر طرح کی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں موجود ہیں۔ مولانا ظفر خان نے بطور جو ہے تحریک آزادی کے کارکن کے بھی کام کیا، اور بطور شاعر یہاں وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو وہ صحافی بھی ہیں، وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد بھی ہیں، لیکن یہاں وہ بطور شاعر خود کو پیش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح میری تحریریں آزادی کے جذبے سے سرشار ہیں، جس طرح میرے اشعار جو ہیں وہ آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اس آزادی کی بہت بڑی قیمتیں بھی ادا کرنا پڑیں۔
آپ کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، آپ کے اخبار پر بھی پابندیاں لگیں، آپ کو نظر بند بھی رہنا پڑا، آپ کو بہت اس کی پرائس پے کرنی پڑی. لیکن یہاں مولانا ظفر علی خان اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک کے اندر ایک شاعر اور ادیب اپنے قلم سے بہت بڑا ایک خدمت کر سکتا ہے، اپنے لوگوں کے اندر آزادی کے جذبے کو بیدار کر سکتا ہے. تو مولانا ظفر علی خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن کہ آنے والے دنوں میں ہمیں مستقبل کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں. آنے والے دور میں جیسے آج ہم لوگ آزادی کی تحریریں لکھ رہے ہیں، آزادی ہمارے اشعار، ہماری تحریریں، ہمارے آرٹیکل، ہمارے جو کچھ بھی ہم لکھتے ہیں اس میں آزادی کا جذبے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. تو شاعر اپنے ہنر کو کے ذریعے سے بھی اپنی قوم کی خدمت کر سکتا ہے، اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے. حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا. اسی طرح مولانا ظفر علی خان بھی اس بات کے اوپر کہ آنے والے دنوں میں جس طرح ہم لوگ اپنی شاعری کے ذریعے سے، یعنی میں اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے آزادی کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. تو اس طرح ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک محکوم قوم، بالخصوص ہندوستان کی جو محکوم قوم ہے، ان کو جگانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر ہمت، حوصلہ اور اس کے اندر ایک جذبہ حریت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے میں جو شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں، ان کا جو قلم ہوتا ہے وہ بڑا ہی زبردست کارنامہ سر انجام دیتا ہے. وہ لوگوں کے دل میں احساس کی شمع روشن کرتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کرتا ہے. ایک پسماندہ، بدحال، مصیبتوں سے دوچار قوم اور بالخصوص بر صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ مایوس ہو چکے تھے. وہ غلامی کی زندگی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے کون سا ایسا ظلم ہے جو یہاں کے لوگوں پر نہیں کیا. آسمان سے کوئی ایسی بلا نہیں اتری بقول سر سید کے کہ جس نے زمین پر اترتے ہی کسی مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو. تو اتنا ڈرا دیا تھا، دل پہ رہا قبضہ، یعنی یہاں کے لوگوں کو قبضہ، یاس و حراس کا قبضہ تھا لوگوں کے دلوں کے اوپر. یعنی لوگ جو ہے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے اور لوگ زندگی گزار رہے تھے ڈر کے سائے کے اندر. ان کے اندر جو آزادی کا جذبہ تھا وہ ماند پڑا ہوا تھا. تو شاعروں نے اور لکھنے والوں نے اور ہمارے لیڈران نے اپنے اپنے طور پر آزادی کے اس جذبے کو پروان چڑھایا، لوگوں کے اندر وہ ڈر اور خوف کو ختم کیا اور لوگوں کے اندر عزم و ارادہ، ہمت، استقلال، جواں مردی اور ایسے جذبات پیدا کیے جو آگے چل کر آزادی کے لیے انتہائی کارآمد چیزیں تھیں. تو مولانا یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، مولانا ظفر علی خان کا یہ خیال درست نکلا کہ علامہ اقبال، ظفر علی خان، حفیظ جالندری، حسن موہانی، ساحر لدھیانوی، فیض احمد، جتنے بھی لوگوں کا ذکر یہاں شعراء کا ذکر کیا جا رہا ہے، جوش ملیح آبادی ہیں، منیر نیازی ہیں، صوفی تبسم ہیں، یہ جتنے شاعر جو ہیں قیام پاکستان کے بعد بھی اور قیام پاکستان سے پہلے بھی، وہ لوگ ہیں جن کے تحریروں کے اندر حب وطن کا جذبہ بہت زیادہ ہے، جن کے کلام کے اندر آزادی کی اہمیت کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، جن کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ آزادی کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں. یہ بالخصوص مسلمانوں کی، یعنی ہر انسان کو آزادی کا پیغام دیتے ہیں. تو لہٰذا آج مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں جو آزادی کی بات کر رہا ہوں، میں جو آزادی کی جد و جہد اپنے قلم کے ذریعے سے کر رہا ہوں، کیونکہ مولانا ظفر علی خان کو قلم سے جہاد کرنے والا مجاہد بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے اپنے قلم سے بھی جہاد کیا. تو آپ کا یہ جہاد جو ہے وہ کہتے ہیں میں تو یہ کر رہا ہوں اور میرے بعد بھی آنے والے جو لوگ آئیں گے ان کے اندر، ان کی تحریروں میں یہ جذبہ ہم لوگوں سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. یعنی آنے والے دور میں مولانا یہ ہمیں مستقبل کی ایک جھلک اور ایک منظر پیش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے اندر یہ جذبہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کا ایک ایک نقطے سے آزادی کا تصور ہمیں زیادہ نظر آئے گا. یعنی آنے والے دنوں میں آزادی کی تحریک اور تیز ہو جائے گی اور سینکڑوں لکھنے والے، آج تو صرف چند لوگ آزادی کی بات کر رہے ہیں، آج چند ادیب شاعر آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ایک آزادی کی شمع کو روشن کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں سینکڑوں ایسے نئے لوگ آ جائیں گے، ایسے شاعر ادیب آ جائیں گے جن کی تحریریں،
جن کے قلم سے لکھے ہوئے ایک نقطے کے اندر آزادی کا جذبہ جو ہے وہ پھوٹے گا اور یہاں کے لوگوں کے دل اس سے روشن ہو جائیں گے. یہاں کے لوگ ان کی بات کو سمجھیں گے، ان اشعار کے ہر پہلو کو سمجھیں گے، اس کی سچائی کو سمجھیں گے، اور پھر کیا ہوگا، وہ قوم جو غلامی کی زندگی بسر کرتی ہے وہ انقلابی تبدیلی کے لیے تیار ہوگی. وہ انقلاب، وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھ سکتی. تو مولانا نے یہاں پر بنیادی طور پر شاعروں کے کردار کی بات کی ہے کہ ادیب اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے عکاس ہوتے ہیں. آنے والے دن دور نہیں ہیں کہ اور نئے ادیب اور شاعر جو ہوں گے وہ آ کر جو ہے دنیا کے اندر آزادی کے پرچم کو بلند کریں گے. ان کے ہر شعر سے خلوص ٹپکتا ہے، قوم کا درد دکھ دکھائی دیتا ہے اور انسانیت سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے، اور انقلاب اور تبدیلی کی صدائیں ان کے قلم سے پیدا ہوں گی، اور یہ جو آزادی کی تحریک ہے یہ اور زیادہ آگے پھلے پھولے گی اور غلامی کا یہ دور ختم ہو جائے گا. مستقبل کے اندر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. ہماری طرح کے نئے لکھنے والے آئیں گے جن کے آنے سے اس تحریک کو اور جوش و جذبہ میسر ہوگا. شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مرغ زندگی ہری. تو یہاں یہ بات کی گئی ہے. اگلا شعر بیٹا دیکھتے ہیں، شعر نمبر 6 پہ آئیے. شعر نمبر 6 پہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ ڈھائی جائے گی بنا، ڈھائی جائے گی توڑ دی جائے گی، گرا دی جائے گی. ڈھائی جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعر نمبر 6 دیکھیے بیٹا. ڈھائی جائے گی توڑ دی جائے گی. بنا کہتے ہیں بیٹا بنیاد کو. جیسے کوئی عمارت بنتی ہے تو اس کی بنیاد پہلے بنتی ہے، اس کا جو بیسک ڈیزائن ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بنایا جاتا ہے. یعنی دنیا کی کوئی عمارت بھی ہے وہ اپنی بنیاد پر بیس کرتی ہے. بنیاد جو ہوتی ہے وہ زمین پر ہوتی ہے اور باقی ساری عمارت اوپر اس کے فلورز بنائے جاتے ہیں. تو مولانا ظفر علی خان مستقبل کی جھلک میں ہمیں یہ امید دلا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی. یورپ یعنی وہ جو مغرب والے ہیں، انگریز جو ہیں، ان کے استعمار کہتے ہیں ناجائز قبضہ. یعنی آنے والے دنوں میں جو یورپ والوں نے یہاں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اس کی بنیادیں کیا کی جائیں گی؟ توڑ دی جائیں گی، اس کو ڈھا دیا جائے گا. عمارت نہیں توڑنی، اس کی بنیاد توڑنی ہے. یعنی اس کو بنیاد سے یعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. یہ آنے والے دنوں کا وہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں. ایشیا یعنی سب کانٹیننٹ بر صغیر آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا. پاسباں، نگہبان، محافظ، رکھوالی کرنے والا. بیٹا اس شعر کے اندر کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یورپ کے نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہوگا اور ایشیا کے رہنے والے لوگ خود مختار ہو جائیں گے. اپنا دفاع، اپنی حفاظت آپ کر سکیں گے. مولانا ظفر علی خان اس شعر میں ایک ہمیں بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یورپ نے بر صغیر پر کیا کیا تھا بیٹا؟ ناجائز قبضہ کیا تھا. انگریز جو تھے، ملکہ جو تھی ان کی، انہوں نے ہندوستان میں آ کر تجارت کی غرض کے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور یہاں کے لوگوں سے میل جول بڑھا کر یہاں تجارتی معاہدے کیے. ان کا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو آ کر یہ ریلائز کروایا کہ ہمارے ساتھ تجارت کریں، تجارت کرنے سے آپ کو مالی فائدہ ہوگا. یہاں کے لوگوں نے ان کو مہمان سمجھا اور ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر لیے. رفتہ رفتہ ان لوگوں نے اپنے گودام یہاں بنانا شروع کر دیے، اپنی عمارتیں یہاں بنانا شروع کر دیں. یہاں پر آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ لوگوں نے، ان ظالموں نے، ان انگریزوں نے ایک چال چلی. اصل میں ان کے دل میں پہلے دن سے میل تھا. وہ پہلے دن سے یہ طے کر چکے تھے کہ انہوں نے بر صغیر کی جو قدرت نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر قبضہ کرنا ہے. تو انہوں نے جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے یہاں تجارت کے بہانے یہاں آئے اور آہستہ آہستہ اپنے پنجے یہاں گاڑنا شروع کر دیے. اور یہاں کے لوگوں کی اور یہاں کے مغل بادشاہوں کے
جو کمزوریاں تھیں ان کا فائدہ اٹھایا، اور ان کا فائدہ اٹھا کر یہاں کیا کرنا شروع کر دیا، یعنی اس علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یعنی ایشیا کے ارد گرد، یعنی ترکی کا آدھا حصہ ایشیا کے اندر ہی ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری ریاستیں جو اس وقت برِ صغیر کے لیفٹ رائٹ پر ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، وہ سارے کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو یہ جس میں انڈیا، پاکستان، یہ اس وقت تو یہ بنے نہیں تھے یہ ممالک، یعنی ابھی تو یہ حالات نہیں تھے، اس وقت تو آزادی نہیں تھی، لیکن جو مغل بادشاہ تھے ان کی حکومت آخری جو بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر تھا، تو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ مغل آخری فرما روا تھے، اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے اندرونی سازشوں اور محلاتی سازشوں، اور پھر مغلوں کی اپنی خامیاں جو تھیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے حالات سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے، انہوں نے تجارت کے بہانے یہاں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی فوجیں یہاں بلوا لیں اور یہاں پر آ کر قابض ہو گئے۔ اب جتنی بھی ایشیائی مسلم ریاستیں اور مشرقی وسطیٰ کے ممالک اور بعض دیگر خطوں میں یورپی اقوام کی آمد، قبضہ، تسلط اور وہاں کے وسائل پر ہاتھ صاف کرنا جو تھا وہ ان کا مین مقصد تھا۔ تو یہاں مولانا ظفر علی خان نے بدلتے ہوئے حالات میں بیداری کی لہر کی اور امید کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو لوٹ کھسوٹ انہوں نے یورپی اقوام نے یہاں آ کر کی تھی، یہاں کے لوگ کیا کریں گے، یہاں کے لوگ جو ہیں ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اس کی پہلی مثال ہمارے سامنے 1857 کی جنگ آزادی کی شکل میں آتی ہے کہ مسلمان بہت پہلے، یعنی یہ اس واقعے یہ جو بات نظم تو خیر جو ہے وہ تو بہت بات کی ہے، لیکن اس کا میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ 1857 کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک دفعہ بغاوت کی تھی، لیکن کچھ کمزوریوں کے باعث ان کو شکست ہوئی، جس کے بعد انگریزوں نے انہیں اور زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور جو ہندو تھے وہ تو کسی حد تک انگریزوں کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اصل جو ہے ان کے عطاب کا شکار مسلمان ہوئے، کیونکہ ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ ریلائز کروایا کہ آپ نے کیونکہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے، لہٰذا آپ کے اصل دشمن ہم ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور وہ اپنا اقتدار واپس لینے کے لیے انہوں نے جنگ آزادی کی۔ تو اسی دن سے انگریزوں نے جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان کیا۔ پھر دوسری جو یورپی اقوام ہیں ان کے سامنے بھی یہاں کے جو خزانے اور یہاں کی جو وسائل ہیں ان کو لوٹنے کے جذبات پیدا ہوئے، تو یہ یورپی جو لٹیرے ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو مولانا ظفر علی خان یہ امید دلا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یورپ نے جو یہاں قبضہ کر لیا ہے، جو ترکی کے حصے بکھرے کر لیے ہیں، جو انہوں نے دنیا میں جو ایک اپنا مسلمانوں کو اور بالخصوص جہاں جہاں پر انہوں نے غلامی کا جو توق ہے لوگوں کے گلوں میں ڈال دیا ہے، تو بہت جلد یہ حالات برِ صغیر کے بالخصوص بدلنے والے ہیں کہ ایشیا کے لوگ جو ہیں وہ متحد ہو جائیں گے، وہ دوسرے ملکوں کے دوسرے ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر کیا کریں گے، وہ یہاں سے جتنی بھی انہوں نے اپنے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، یہاں پر تجارت کے بہانے جو برِ صغیر میں آ کر اپنا ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کی بنیادوں کو ختم کر دیں گے، یعنی جڑ سے اس کو اکھاڑ پھینکیں گے، یعنی اس کو نیست و نابود کر دیں گے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، یعنی ان کی اقتدار کا یہاں نام و نشان نہیں رہے گا، بلکہ یہاں پر جو ایشیا کے لوگ ہیں آپ اپنے حق کی پاسبانی کریں گے، یعنی یہاں کے لوگ اپنا دفاع، اپنی معاشرت، اپنی بود و باش، اپنے رسم و رواج، اپنی معیشت، اپنا دفاع، ہر چیز کو خود سنبھالیں گے، ان کو یورپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ان مغرب والوں کو جو کہ چور اچکے لٹیرے اور ڈاکو بن کر یہاں لوٹ کھسوٹ کرتے رہے، ان کا اب یہاں پر قبضہ ان قریب ختم ہونے والا ہے۔ ان کی استعماریت کے جو پنجے جو انہوں نے یہاں گاڑے ہیں برِ صغیر کے اندر، یہاں کے لوگ اس کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یورپ کے نوآبادیاتی نظام پر بہت گہری ضرب لگنے والی ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ نوآبادیاتی نظام کا مقصد ہی برِ صغیر کے اندر یہ تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کو اپنی غلامی کے اندر رکھنا چاہتے تھے، ان کے وسائل کو لوٹنا چاہتے تھے، یہاں سے ہیرے جواہرات، یہاں کی معدنیات، یہاں کی اجناس، ان کو اپنے پاس لے کے جانا چاہتے تھے۔ تو ان کا جو یہ
یہ ڈاکہ تھا یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یورپ نے یہاں بہت لانگ پلاننگ کی تھی، 1 صدی وہ یہاں قابض رہے ہیں، انہوں نے یہاں رہنے کے لیے بہت سی فارمیٹ بنائے، بہت سی یہاں کے لوگوں کو خواب دکھائے، کبھی منٹو مارلے اصطلاحات آ رہی ہیں، کبھی کوئی معاہدے ہو رہے ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو تھی وہ دگرگوں ہوتی جا رہی تھی. تو یہ ساری یورپی جو اقوام کو ایشیا والوں کا حق دینا پڑے گا، یہ وسائل ایک نہ ایک دن ان کو چھوڑنے پڑیں گے. یہاں مولانا ظفر علی خان حقیقت آزادی کا ایک ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جب یہ استعماریت ان کی ختم ہو جائے گی، ان کا یہ جو جبراً جو انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، کیونکہ یہاں کے باشندے ہندوستانی جو ہیں، بر صغیر کی جو باقی اقوام ہیں، وہ یہاں کے والی وارث ہیں. انگریز تو باہر سے آ کر زبردستی انہوں نے قبضہ جمایا ہے، اور اس میں کسی حد تک ہمارے یہاں کے بادشاہوں کا بھی قصور ہے، یہاں کے حکمرانوں کا بھی قصور ہے، اور کچھ یہاں پر جو ہندو جو تھے ان کے ساتھ بھی ایک ان کا جو گٹھ جوڑ تھا، اس سے بھی یہاں کے لوگوں کو قبضہ کرنے میں انگریزوں کو بہت مدد ملی. تو یہاں مولانا ظفر علی خان نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بر صغیر کے لوگ، ایشیا کے جو لوگ ہیں اس پورے ریجن کے، یہ اپنے حقوق کا دفاع کرنا جان جائیں گے. ان کو محکوم اب نہیں رکھا جا سکے گا، ان کو آزادی دینا پڑے گی. یہ تجارت کے بہانے ڈاکو بن کے جو آئے تھے، ان کو اب یہاں سے جانا پڑے گا. تو مولانا نے اس نظم میں ہمیں یہ امید دلائی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ درست ہو جائے گا، اور صرف یہ حب وطن کا جذبہ یہاں کے لوگوں کے اندر بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تو ایشیا خود اپنے حق کا پاسبان بن جائے گا، اور اسے کسی یورپی اقوام کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی. شعر نمبر بیٹا 7 اب دیکھتے ہیں اس نظم کا. اور یہ ساری نظم آپ جیسے آپ سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو بنیادی پس منظر ہے وہ ہر شعر میں آپ ساتھ لے کر چلیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں 7ویں شعر پر. نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں. نغمہ آزادی کا یعنی آزادی کا گیت، اس کی آواز گونجے گی، ہر طرف اس کا شور ہوگا، اس کی مشہوری ہوگی. کس چیز کی؟ آزادی کی. یعنی ہر طرف سے آزادی کے نغمے اور صدائیں بلند ہوں گی. حرم اور دیر میں، حرم کہتے ہیں مقدس پاک جگہ، یعنی مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کا جو مرکز ہے. دیر کہتے ہیں مندر کو، یعنی ہندوؤں کی جو عبادت کا مرکز ہے. تو وہ جو دارالحرب ہے، دارالامان ہو جائے گا. دارالحرب یعنی بد امنی کی جگہ، جنگ کی جگہ. دارالامان کہتے ہیں امن والی جگہ. ہندو اور مسلمان بیک وقت آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے، اور وہ خطہ جو لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. بیٹا اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے آزادی کی جو گونج ہے، جو آزادی کی تحریک تو جو تھے ہمارے آزادی کے جو متوالے تھے، جو تحریک آزادی کے کارکن تھے، وہ آزادی کے لیے کوشاں تھے، کوشش کر رہے تھے. لیکن مولانا ظفر علی خان نے ایک پیشن گوئی کی کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ بر صغیر کے اندر بنیادی طور پر 2 قومیں جو بڑی آبادی کے اعتبار سے تناسب سے آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان. تو مولانا نے یہ کہا کہ ہندو بھی انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں پھر رپیٹ کر دوں کہ بر صغیر میں ابھی انڈیا، پاکستان یہ آزاد نہیں ہوئی. یہ نظم اس سے بہت پہلے کی نظم ہے. اس سے کوئی تقریباً اس نظم سے کوئی 10-12 سال 14 سال بعد جا کے کہیں آزادی کی آزاد ہوتا ہے. یعنی یہ اس خواب کو، اس امید کو پورا ہونے میں بھی وقت لگا، لیکن پوری ہوئی وہ امیدیں. تو مولانا نے کہا کہ جس وقت آزادی کی تحریک زوروں پر تھی، اس وقت اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ حرم اور دیر یعنی مسجد اور مندر، یعنی مسلمانوں کی مقدس مقامات اور ہندوؤں کے مقدس مقامات سے جو مذہب سے وابستہ لوگ ہوں گے، وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں گے. صرف آزادی کے نعرے جلسے جلوسوں میں نہیں ہوں گے. آزادی کی آواز صرف جو گھر جو لوگ آزادی کے جو تحریک کے کارکن ہیں ان کی گلی محلوں سے صداؤں سے بلند نہیں ہوگی، بلکہ مساجد سے اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں سے بھی آزادی کی آوازیں آئیں گی.
وہاں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے جو طریقے سے وہ لوگ آزادی کی تحریک میں مذہبی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آزادی کا جذبہ ایسا جذبہ ہے جس کو ہم سول سوسائٹی تک صرف محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں مولانا کہتے ہیں کہ بر صغیر کے جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب سے وابستہ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ ہندو ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں یا ان کے وہ مراکز جو ہندوؤں کے زیر اثر ہیں یا مسلمانوں کے زیر اثر ہیں، ان سے کون چیز سی صدائیں بلند ہوں گی، ان کے اندر سے بھی آزادی کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، یعنی آزادی کی تحریک اتنی پھیل جائے گی کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر انگریزوں کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیں گے، اور بیک وقت آزادی کی جدوجہد یہاں سے انگریز کو جانے پر مجبور کر دیں گے۔ انگریز کو جانے پر مجبور کرنے کے لیے یہاں پہ بہت سے حالات رونما ہوئے، یعنی 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر اتحادی اقوام نے سلطنت عثمانیہ کی جو خلافت ختم کر دی۔ ہندوستان کے جو مسلمان تھے اس سے بہت زیادہ وابستہ تھے، پھر مارشل لا لگا دیا، پھر یہاں جلیانوالہ والا باغ والا واقعہ پیش آیا، پھر یہاں پر اور بہت سے ایسے فسادات شروع ہو گئے، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، سکھوں نے گھر گھر جو ہے وہ قتل و خون کا بازار گرم کر دیا۔ اب مسلمان جو تھے ان میں سے مذہبی جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ دو ہی آپشنز ہوتی ہیں، یا آپ ہجرت کرتے ہیں یا آپ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، یعنی کیونکہ دارالحرب وہ مقام وہ جگہ ہوتی ہے بیٹا جہاں کوئی شخص اپنی یعنی جہاں کسی ایسے غیروں کی حکومت ہو، ایسے ظالم حکمران آ جائیں جو آپ کو مذہبی طور پر آزادی نہ دیں اور آپ اپنا رہن سہن، اپنی عبادت اور باقی رسومات ادا نہ کر سکتے ہوں، تو ایسے میں جہاد جو ہے وہ فرض بھی ہوتا ہے، اور دوسرا اگر کمزور ہیں تو ہجرت کر کے مضبوط ہوں اور پھر دوبارہ اپنا علاقے پر میں واپس آئیں۔ تو اس شعر میں مولانا نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انگریز کی اس ظلم و بربریت، اب یہاں پر دو طرح کی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر بالخصوص یہاں ایک تو انگریزوں کے ظلم و ستم ختم نہیں ہو رہے، یعنی انگریز نہتے ہندوستانیوں پر گولیاں برسا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب لاشوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، وہ گھر گھر تلاشی لیتے ہیں، وہ جناب لوگوں کی عزتیں پامال کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ سارے حالات بر صغیر کے اندر موجود ہیں، اور پھر ہندو مسلم فسادات کی کوئی اخیر نہیں ہے، اب وہاں پر بھی مسائل پیدا ہو گئے، تو یہاں پر جو ہے امن ختم ہو گیا، یہاں کا امن جو ہے وہ بد امنی کی شکل اختیار کر گیا، اور بہت سے لوگ ہجرت کر کے افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو مولانا نے یہاں اور جو ترکی کے لوگ ہیں، جو ترکی ہے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، وہاں پر بھی جو معاملات ہیں وہ سارے خراب کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا ظفر علی خان ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تحریک خلافت جو تھی اس کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیے، تحریک خلافت کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو برطانیہ ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کا قدر کرے، اور ترکی کی جو حالت ہے وہاں پہ جو خلافت کا ہے نظام ہے، اور یا مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ انگریزوں نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا، اور انہوں نے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور دوسری طرف کی معاملات شروع ہو جاتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تحریک خلافت اور ہندوؤں کی تحریک ترک معاملات جاری ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں پر آزادی کی جو جذبات ہیں وہ دونوں قوموں میں شدت اختیار کر رہے ہیں، یعنی مسلمان بھی آزادی کے خواہاں ہیں، اور ہندوستانی بھی جو ہیں، ہندو بھی ہیں، وہ بھی انگریز سے آزادی کے خواہاں ہیں۔ اب ایسے میں جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں، جو سیاسی معاملات سے دور رہتے ہیں، جو سیاسی معاملات سے تھوڑا سا ہٹ کے رہتے ہیں، ایسے حالات میں جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کے اندر آزادی کے اندر ایک اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔
دنیا کے اندر جس بھی تحریک کے پیچھے مذہب کی طاقت ہوگی اس تحریک کو جو پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا. لیکن ان حالات جب یہ معاملات چل رہے تھے تو برِ صغیر کے جو حالات تھے اس کے اندر اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے. انگریزوں نے طاقت کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کو غلام رہنے پر مجبور کرنے کی کوشش شروع کر دی. تو ایسے میں یہاں کے لوگوں نے یہ اصول اپنا لیا کہ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. یعنی یہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آزادی کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہندو اور مسلمانوں کی طرف سے دونوں کی مذہبی تائید جو تھی وہ اس تحریک میں شامل ہو جاتی ہے. اور آنے والے دنوں میں مولانا کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو دارالحرب جس کو قرار دے دیا گیا ہے کہ لوگ جو دارالحرب سمجھ کے یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ یہاں پر دوبارہ امن بحال ہوگا، برِ صغیر آزاد ہوگا، یہاں آزادی کا نغمہ گونجے گا، آزادی کی تحریک گھر گھر پھیلے گی. اور جب آزادی کی تحریک پھیلے گی اس کو مذہبی لوگوں کی تائید بھی ملے گی اور جذبہ اور جوش لوگوں میں پایا جائے گا. اور یہ بد امنی وقتی طور پہ ابھی ہے، اور یہ اس بدامنی کے اصل محرک جو ہیں وہ انگریز ہے جس نے یہاں پر زبردستی ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا انگریزوں کو یہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا، اور یہاں پر اس علاقے کو لوگ امن کا گہوارہ سمجھیں گے. دنیا سے لوگ تجارت کے لیے یہاں آئیں گے، یہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں وہ واپس لوٹ آئیں گے. ہوا ایسا ہی کہ جو لوگ گئے تھے وہ پھر واپس آ گئے افغانستان سے بارڈر سے. یعنی یہ سارے واقعات ویسے ہوئے جس کی مولانا نے پریڈکشن کی تھی. اور اس شعر کے اندر اس بات کا اشارہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ظلم و بربریت کا دور تھا یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور آزادی جو ہے وہ یہاں پر امن لے کے آئے گی. یہاں پر جو لڑائی جھگڑے فسادات سب ختم ہو جائیں گے، اور یہاں لوگ آسانی سے اپنی اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے. اور آج اگر میں اور آپ دیکھیں بیٹا تو ایسا ہی ہے، ہم سب اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. 8واں شعر دیکھتے ہیں جی. ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن. ہم کو سودا ہوتا ہے بیٹا جنون، جوش، جذبہ. غلامی کا یعنی ہمیں غلامی کا ہم سودا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اندر جو جذبہ ہے وہ غلامی کے لیے ہے یا آزادی کی لگن ہے ہمارے اندر. یہ دو متضاد چیزیں ہیں. غلامی اور آزادی یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہیں. چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا، امتحان ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. مولانا ظفر علی خان نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا، یہ امید دلائی کہ اب فیصلے کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے. جو حالات بھی برِ صغیر میں بنے ہوئے ہیں سیاسی طور پر، جو انگریز اپنی سازشیں یہاں کر رہے ہیں بالخصوص برِ صغیر میں اور پھر باقی دنیا میں بھی، تو یہ سارے حالات کا مقصد یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا ہے. انگریزوں کے زیر نگین رہنے کا فیصلہ اب یہاں کے لوگوں نے کرنا ہے. یہاں کے لوگوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا غلامی کا یا آزادی کا. دونوں میں سے ایک راستہ چننا ہے، لیکن جو آزادی کا راستہ ہے اس کے لیے بہت بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑے گا. اس کے لیے بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس جد و جہد میں ہمیں جان، مال، آبرو، ساکھ، عزت سب کچھ قربان کرنا پڑے گا اور ثابت قدمی دکھانی پڑے گی. اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی دینی پڑے گی، خون بہانا پڑے گا. صرف اپنی زبانوں سے آزادی کے دعوے کرنے سے آزادی نہیں ملا کرتی. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آزادی کے لیے قربانی کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. تو اس شعر میں مولانا ظفر علی خان ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے آزاد ہونا ہے یا غلام رہنا ہے. دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں. جب ایک چیز کا انتخاب کر لیا جائے گا تو پھر فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا. اور اس کا اشارہ اس سائمن کمیشن کی طرف ہے جو ہندوستان یہاں لے کر آیا تھا. مسلم لیگ کے ایک دھڑے نے تعاون سے انکار کیا، اور جبکہ
ایک دھڑے کا موقف تھا کہ مسلمان انگریزوں سے تعاون کرے، تو یہ جو فرق تھا جس پر ہندوؤں نے مسلمانوں کو یہ ریلائز کروایا کہ ہم مسلمان آزادی حاصل کرنا نہیں چاہتے، تو یہاں پر جو تھے مولانا ظفر علی خان بھی اس کے کسی حد تک حامی بھی تھے۔ تو یہاں پر مولانا ظفر علی خان نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مختلف کانفرنسز، گول میز کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ جو انگریزوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، یہ جدا بگانا انتخابات کا ہمیں حق حاصل ہو رہا ہے، یہ جو میثاق جو لکھنؤ ہے، یہ جو بھی جو قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں، یا یہ جو اس کے نہرو رپورٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ یہاں کی جو سیاسی گتھیاں جو ہیں یہ اب سلجھاؤ کی طرف چلے جائیں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ایک موقف پر آنا پڑے گا، اور وہ موقف میں سے یقینی بات ہے اس موقف پر قائم رہنے کے لیے ہمیں ثابت قدم ہونا پڑے گا، اور اس ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، قربانی کے اوپر سے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارا حق اور وہ آزادی نصیب ہو جائے گی۔ بصورت دیگر غلامی کا طوق یہاں کے لوگوں کے گلے میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر مولانا نے یہ اشارہ کیا ہے کہ دو میں سے ایک راستہ چن لیں، آزادی کا یا غلامی کا۔ ماضی میں جنگ آزادی ہار چکے ہیں، تو اس لیے اب دوبارہ ہم یہ افورڈ نہیں کرتے، تو اس کے لیے ہمیں ایک کاوش کرنی پڑے گی تاکہ ہم آزاد ہو سکیں۔ شعر نمبر 9 اور 10 بیٹا یہ ایک ہی مفہوم اور معنی کے اشعار ہیں دونوں، تو ان کو بھی اکٹھا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، اس بشارت کہتے ہیں بیٹا خوشخبری، کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، دل کو خوش کرنے والا خیال یا تصور، جس کو سن کر ہر مسلمان شاد ماں ہو جائے گا۔ سچ ہے میرا حرف حرف، ایک ایک لفظ، حرف ہوتا ہے ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ، جس کو اس میں شک ہے آج، جو اس پہ آج ڈاؤٹ کر رہا ہے، شک کر رہا ہے، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو کہانی میں سنا رہا ہوں، وہ بھی وہی سنائے گا۔ اور مولانا کون سی کہانی سنا رہے ہیں؟ آزادی کی کہانی سنا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہاں کیا ہوگا۔ یہ اشعار، خیالات اور پیشن گوئیاں، یہ پیش گوئیاں جو ہیں محض مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میری دور اندیشی حقیقت کے روپ میں دیکھ رہی ہے، لہٰذا جس شخص کو میری رائے میں سے اختلاف ہے، کل وہ میری بات سے اتفاق کرے گا۔ بٹ اب مولانا ظفر علی خان کے بارے میں جس طرح ہم نے شروع کے اشعار میں ذکر کیا ابتدائیہ میں اس لیکچر سے پہلے، کہ مولانا ظفر علی خان ایک شاعر، ایک صحافی اور تحریک پاکستان کے کارکن تھے۔ انہوں نے آزادی کی تحریک کو بڑی قریب سے دیکھا تھا، وہ انگریزوں کی سازشوں کو بڑا قریب سے سمجھ چکے تھے، وہ حالات سے واقف تھے، اور ان حالات نے ان کے اندر کیا پیدا کی؟ ایک امید پیدا کی، ایک ہوپ پیدا کی، اور وہی امید، وہی ہوپ وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ دور اندیشی ان کی یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے آنے والے مستقبل کے اندر جو مسائل سے گزری میں جکڑی ہوئی مسلمان اور برصغیر کے جو لوگ ہیں ان کو ایک خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو جب یہ نظم لکھی گئی تو بہت سے لوگوں نے مولانا کا مذاق اڑایا اور ان کو کہا کہ آپ یہ نظمیں اس طرح کی اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو صرف باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن مولانا ظفر علی خان کا موقف یہ ہے کہ ایک روشن مستقبل کی خوشخبری سنا رہا ہوں، یہ کوئی خوش فہمی یا خیالی بات نہیں ہے، یہ ان کے وسیع تجربے، عملی کاوشوں اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے، جو یہ آج مولانا نے یہ نظم لکھی اور اپنے اخبار ذمہ دار میں شائع کی۔ تو وہاں انہوں نے اس بات کے اوپر آخری اشعار میں ان لوگوں کو جواب دیا ہے جن لوگوں نے مولانا کے اس خیال کو کہ آنے والے دنوں میں برصغیر کے لوگ آزاد ہو جائیں گے، یہاں آزادی کا سورج طلوع ہوگا، انگریزوں کا استعماریت اور ناجائز قبضہ ختم ہو جائے گا، اس بات کو لوگوں نے مذاق اڑا دیا کہ یہ صرف خیالی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ان کو نظر آتی۔ لیکن وقت نے یہ ثابت کیا، مولانا ظفر علی خان نے ایک بصیرت کی آنکھ سے مستقبل کا جو ہمارے خاکہ دیا تھا، انہوں نے جو حالات کے اندر جو پیشن گوئی کی تھی،
ان کی دنیا کے لوگوں نے ان سے بے شک اختلاف کیا، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ ان کی آنے والے مستقبل کی جو جھلک تھی وہ سارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک ایک چیز وقت کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہو گئی۔ تو بیٹا مولانا ظفر علی خان کی یہ نظم میں مولانا ظفر علی خان نے جو مستقبل کی بشارتیں دی تھیں، خوشخبریاں دی تھیں کہ چند دنوں میں ہمارا امتحان ہو جائے گا، یہاں کے لوگ دارالحرب جو ہے وہ دارالامان بن جائے گا، یہاں آزادی کا نغمہ گونجے گا، ایشیا کے لوگ جو ہے اپنے حق کی خود نگہبانی کریں گے، نئے لکھنے والے آئیں گے جو آزادی کی تحریک کو اور پروان چڑھائیں گے، یہاں پر محمود غزنوی اور الپرسلان جیسے عظیم لوگ پیدا ہوں گے، گھروں میں ایسے نوجوان پیدا ہوں گے جو اس آزادی کی تحریک کو اور آگے بڑھائیں گے، اور نئے ستارے، نئے جو جذبے کے نوجوان اس تحریک میں شامل ہو کر آزادی کو چار چاند لگائیں گے، اور غیرت جو ہے وہ لوگوں کی بیدار ہوگی، اور حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوگا، اور یہاں پر مسلمان لہو بہا کر قربانی دے کر آزادی کو حاصل کر لیں گے۔ تو یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ویسا ہی ہوا۔ یہاں پر بعد میں مولانا نے خود بھی دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان دو آزاد ریاستیں بن گئیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جو قومیں تہیہ کر لیتی ہیں، جن کے لیڈران مستقبل پر نظر رکھتے ہیں، ان کو یہی خوشخبریاں سننے کو ملتی ہیں، اور یہاں آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنی نظم مستقبل کی جھلک کا جو بقایا اشعار تھے وہ آج بیٹا ہم نے مکمل کیا۔ آج یہ ہماری نظم مکمل ہو گئی ہے۔ بیٹا یہ نظم ہم پڑھ چکے۔ اب میرا بیٹا آپ نے گھر بیٹھ کے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے اندر جو پس منظر کے اندر جو واقعات آپ کو بتائے ہیں وہ ساروں کی روشنی میں ترتیب سے ہر شعر کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، اور اس کا خلاصہ تیار کیجئے، اور مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ بیٹا آپ جہاں پر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہوں میں رکھے، اور آپ کو حصول علم کا آپ کے اندر جذبہ بیدار رکھے۔ مجھے اجازت دیجئے بیٹا، اللہ نگہبان۔